السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ حیدرآباد کے بارکس سعادت نگر روڈ پر ایک آٹو میں 14 لوگوں کو خطرناک انداز میں لے جانے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ مسافروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے والے اس واقعے پر چندرائن گٹا پولیس نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے آٹو ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ ویڈیو دیکھ کر نیٹیزنز نے سخت ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کہ فٹ بورڈ ٹریول کے لیے یہ RTC بس ہے یا آٹو۔ مقامی لوگوں نے ٹریفک رولز کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت ایکشن اور ریگولر چیکنگ کا مطالبہ کیا۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کرے۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک خواب ہوتا ہے، ایک بہترین مستقبل کا خواب، اور اس خواب کو سچ بنانے کے لیے چاہیے صحیح رہنمائی، اسٹرانگ فاؤنڈیشن، کانفیڈنس اور ڈسپلن۔ ایڈمیشنز اب شروع ہو چکے ہیں انٹرمیڈیٹ کورسز کے لیے MPC، BPC، MEC اور CEC۔ بوائز کے لیے کیمپس ٹولی چوکی اور سعید آباد میں اویلیبل ہے، جبکہ گرلز کے لیے ٹولی چوکی اور ملک پیٹ کیمپس موجود ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، آج ہی اپنی سیٹ سیکیور کریں، ہمارے کیمپس کا وزٹ کریں یا ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ تلنگانہ میں سمر ہالیڈیز ایکسٹینڈ، سکولز اب 15 جون سے ری اوپن ہوں گے۔ تلنگانہ گورنمنٹ نے اسٹیٹ کے تمام گورنمنٹ ایڈڈ اور پرائیویٹ سکولز کے لیے سمر ہالیڈے کو 14 جون 2026 تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد سکولز اب 15 جون 2026 سے دوبارہ کھلیں گے۔ پہلے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اسکیڈول کے مطابق سمر ویکیشنز 24 اپریل سے 11 جون تک اور کلاسز 12 جون سے شروع ہونی تھی، لیکن موسمی صورتحال اور اسٹوڈنٹس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے مزید 3 دن کی چھٹیاں دینے کا فیصلہ کیا۔ آفیشیلز کے مطابق یہ قدم اسٹوڈنٹس کو نئے اکیڈمک ایئر 2026-27 کا آغاز سے پہلے ایکسٹرا ریلیف اور تیاری کا وقت دینے کے لیے اٹھایا گیا۔ اسکول مینجمنٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ ریوائزڈ ری اوپننگ اسکیڈول کی معلومات پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس تک فوراً پہنچائی جائیں۔ کئی پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، کیونکہ اس سے بچوں کو نئے سیشن کی تیاری کے لیے مزید وقت مل گیا ہے۔ اتھارٹیز نے پیرنٹس کو مشورہ دیا کہ اکیڈمک کیلنڈر سے متعلق کسی بھی نئی اپڈیٹ کے لیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیشیل اناؤنسمنٹ پر نظر رکھیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے سٹی بھر میں تقریباً 700 لاڈجز اور گیسٹ ہاؤسز پر لیٹ نائٹ سرپرائز انسپیکشن کنڈکٹ کیے۔ پولیس ٹیم نے گیسٹ رجسٹرز، آدھار کارڈز اور دوسرے ID ڈاکیومنٹس ویریفائی کرتے ہوئے رہنے والوں کی ڈیٹیلز چیک کی۔ یہ اسپیشل ڈرائیو کرمنل ایکٹیویٹیز کو روکنے، سسپیکٹس کو ٹریس کرنے اور اکاموڈیشن ریکارڈز کو پراپر رکھنے کے مقصد سے چلائی گئی۔ سینئر آفیشیلز نے کہا کہ ایسے سرپرائز چیکس پبلک سیفٹی اور لا اینڈ آرڈر کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لاڈج اونرز کو بھی سسپیشیس ایکٹیویٹیز کی فوراً انفارمیشن پولیس کو دینے کی ہدایت دی گئی۔ حیدرآباد میں PDSU پروٹیسٹ، منسٹر کوارٹر پر تناؤ۔ حیدرآباد میں پینڈنگ فی ریمبرسمنٹ ریلیز اور اسٹوڈنٹ ایشو کے حل کے مطالبے پر PDSU لیڈرز نے منسٹر کوارٹر کا گھیراؤ کیا، جس سے سچویشن ٹینس ہو گئی۔ پروٹیسٹ کے دوران جب منسٹر تملا ناگیشور راؤ کا کانوے وہاں سے گزرتا تو اسٹوڈنٹس لیڈرز نے راستہ روکنے کی کوشش کی۔ اس پر پولیس نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے پروٹیسٹرز کو ڈیٹین کر لیا اور پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد ایریا میں کچھ دیر کے لیے سخت تناؤ کا ماحول بنا رہا۔
حیدرآباد کے امیر پیٹ اور ایسا نگر علاقوں میں اویو رومز پر پولیس نے اچانک چیکنگ کی۔ یہ انسپیکشن حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنار کی ڈائریکٹر سپرویژن میں کی گئی، جہاں ہوٹل رجسٹرز اور CCTV سسٹمز کو ڈیٹیل میں چیک کیا گیا۔ اتھارٹیز نے اللیگل ایکٹیویٹیز پر سخت ایکشن کا سگنل دیا ہے، جبکہ سٹی وائڈ آپریشن کوچ کے تحت وہیکلز کی چیکنگ بھی تیز کر دی گئی۔ معلوم ہے حیدرآباد KPHB کالونی میں فٹ پاتھ انکروچمنٹس پر ایکشن۔ حیدرآباد کے KPHB کالونی کے میسیوا روڈ پر اتھارٹیز نے فٹ پاتھ انکروچمنٹس کے خلاف آپریشن چلایا۔ ٹاؤن پلاننگ آفیشلز نے فٹ پاتھ پر لگائے ہوئے ٹفن سینٹرز، چکن پکوڑی سٹالز اور جوس سینٹر سیٹ اپس کو ہٹا دیا۔ ایکشن کے دوران روڈ پر ٹریفک اور پیڈسٹرین موومنٹ کو اسموتھ بنانے پر زور دیا گیا۔ وقارآباد میں ہوٹل سلیب گر گیا، ایک شخص کی موت۔ وقارآباد کے مارپلی منڈل میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جب ایک ہوٹل کا سلیب اچانک گر گیا۔ حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی، جبکہ مقامی افراد نے ملبے سے 2 لوگوں کو زندہ باہر نکالا۔ JCB کی مدد سے ریسکیو آپریشن جاری۔ اتھارٹیز کے مطابق ملبے کے نیچے مزید افراد پھنسے ہونے کے امکان ہے، جس کی تصدیق ابھی باقی ہے۔ بشیر باغ ایکس روڈ پر کانگریس کا یونیک پروٹیسٹ راوناسور ڈیمو وائرل۔ حیدرآباد کے بشیر باغ ایکس روڈ پر خیرتاباد DCC پریزیڈنٹ مرتا روہت کی لیڈرشپ میں کانگریس ورکرز نے ایک انوکھا پروٹیسٹ کیا۔ نیٹ پیپر لیک، گیس اور فیول پرائسز میں اضافہ اور روپے کی گراوٹ کے خلاف زوردار احتجاج کیا گیا۔ پروٹیسٹ میں راوناسور کا 10 سر والا سمبولک ماڈل دکھایا گیا، جہاں PM مودی اور سینٹرل منسٹرز کے کٹ آؤٹس کے ساتھ LPG سلنڈر بھی یوز کیے گئے۔ ڈیمانسٹریٹرز نے نعرہ لگایا اور ایجوکیشن منسٹر دھرمیندر پردھان سے فوراً استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد میں اس وقت گرمی کے ساتھ تھنڈر سٹارم ایکٹیویٹی بھی دیکھنے کو ملی۔ ٹیمپریچر تقریباً 34 ڈگری کے آس پاس رہا اور شہر کے کئی علاقوں میں بادل چھائے ہوئے تھے، اور تاہم دوپہر اور شام کے وقت گرج چمک کے ساتھ بارش کے ریکارڈ کیے گئے۔ میکسیمم ٹیمپریچر 36 سے 37 ڈگری تک گیا، اور جبکہ ہیومیڈیٹی کی وجہ سے گرمی زیادہ محسوس ہوئی۔ IMD کے مطابق 6 جون سے تلنگانہ کے اکثر ڈسٹرکٹس میں تھنڈر سٹارم، لائٹننگ اور تیز ہواؤں کا سلسلہ رہ سکتا ہے، اور کچھ علاقوں میں ٹیمپریچر 2 سے 4 ڈگری تک کم ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، پانی زیادہ پئیں اور ہائیڈریٹ رہیں۔ تھنڈر سٹارم کے دوران درختوں اور الیکٹرک پول سے دور رہیں۔ شام کے وقت امبریلا یا رین کوٹ ساتھ رکھیں۔ شہر حیدرآباد میں آج دوپہر کے بعد کئی مقامات پر موسلا دھار بارش دیکھی گئی، اور جس کے سبب علاقوں میں پانی بھی جمع دیکھا گیا اور راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور عوام کو بھی شدید گرمی سے کچھ راحت محسوس ہوئی۔ اناملائی ایگزٹ پر BJP کا سخت ری ایکشن۔ BJP یووا مورچہ تلنگانہ VP نتن نندکر کا بیان، ایک شخص کے جانے سے پارٹی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ BJP دنیا کی واحد پارٹی ہے جو نئے ورکرز کریٹ کرتی ہے، کسی لیڈر کی انٹری یا ایگزٹ سے BJP متاثر نہیں ہوتی۔ نتن نندکر نے مزید کہا کہ آج اناملائی جو بھی ہیں BJP اور پارٹی ورکرز کی وجہ سے ہیں۔ جنتا پارٹی کو کوئی لیڈر جانے سے یا کوئی آنے سے اس میں جو پریورتن آنا ہے وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پر ہر کاریہ کرتا کا نرمان کرنے والی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، کیونکہ دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جی کو چائے بیچنے
कल्वाकुंटला कविता का पॉलिटिकल अटैक, तेलंगाना पॉलिटिक्स में बड़ी गूंज। टीआरएस प्रेसिडेंट कल्वाकुंटला कविता ने तेलंगाना और एपी पॉलिटिक्स पर तेज बयान देते हुए कहा कि केटीआर का मतलब पहले केसीआर, हरीश राव और रामाराव था और अब नए पॉलिटिकल चेहरे उस नैरेटिव को कैरी कर रहे। उन्होंने पवन कल्याण को भी टारगेट करते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना में स्ट्रांग लीडरशिप नहीं रखती, इसलिए उन्हें आउटसाइडर सपोर्ट पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ रहा। कविता ने ये भी कहा कि आपकी फिल्म्स की कमाई निजाम से आती है और आपकी कार्ड्स और जमीनों में हमारे लोगों का हिस्सा है। गदर और फोक सिंगर्स के नाम पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि कल्चर और आर्टिस्ट को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं किया जाता। उनका ये भी टफ स्टेटमेंट था, तेलंगाना किसी की जागीर नहीं, ये 1200 शहीदों की कुर्बानी से बना हुआ स्टेट है అని రాసుడు కానీ అది తప్పు. ఖచ్చితంగా రికార్డ్స్లో ఉంది. నేను ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఇరిగేషన్ రికార్డులో 10 acres శిఖం భూమి అని ఉన్నది. ఆ కాయిదాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి, కానీ ప్రభుత్వం దగ్గర ఆల్రెడీ డేటా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను అడిగేది ఏంటంటే, మీరు వాపస్ ఇస్తా అన్నారు కదా, వాపస్ ఇచ్చేసేయండి. మామూలు రైతుల దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు కాంపెన్సేషన్ ఎట్లా ఇస్తారో గవర్నమెంట్, మీకు కూడా ఏ టీడీఆరో ఏ పైసలో ఇస్తారు, అర్జెంటుగా వాపస్ ఇచ్చేసేయండి. మీరు కంచె వేసిండ్రు, ముందు ఆ కంచె తొలగించండి. శిఖం భూమిలో కూడా కంచె వేయడానికి ఉండదు. మీరు మట్టేసిండ్రు, ఆడ గోవులకు వాటికి వీటికి గ్రాసం వేస్తున్నా అని చెప్పారు. మట్టేసిండ్రు, ఆ మట్టి మొత్తం చెరువులో వేసిరు కాబట్టి అది కూడా తొలగించాలి. తక్షణమే మీరు వాపస్ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఎట్ ద సేమ్ आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के बासीरेड्डी पल्ली के करीब शराब की बोतल्स ले जा रही एक लॉरी बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के बाद शराब की हजारों बोतल्स रोड पर बिखर गईं, जिससे देखकर मुकामी लोग और गुजरते हुए मोटरिस्ट मौके पर जमा हो गए। कुछ लोग कार्टून्स के कार्टून्स उठाकर ले गए, जबकि कुछ ने लुंगी और टॉवल्स में बोतल्स बांध कर ले जाने की कोशिश की। हंगामे में कुछ खवातीन भी बोतल्स हासिल करने के लिए नजर आई। आखिरकार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सिचुएशन को कंट्रोल किया और बची हुई बोतल्स को महफूज कर लिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके की क़ियादत में सैकड़ों सपोर्टर्स ने एहतजाज किया। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुजाहिरीन ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। एहतजाज का मरकजी मौजू नीट यूजी 2026 पेपर लीक और CBSE OSM कंट्रोवर्सी रहा, जिस पर मुजाहिरीन ने शफाफ तहकीकात और जवाबदेही का मुतालबा किया। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि तालीमी निज़ाम पर उठने वाले सवालों का फौरन हल निकालना ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स का एतमाद बहाल हो सके। डीएमके प्रेसिडेंट एमके स्टालिन ने पार्टी में शामिल होने वाले नए मेंबर्स का इस्तकबाल किया। इस मौके पर एमके स्टालिन ने कहा, हम तमिलनाडु में टीवी के रेजिम को ख़त्म करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने पार्टी वर्कर से मुत्तहिद रहने और डीएमके को मज़ीद मजबूत बनाने की अपील की है। स्टालिन के इस बयान ने तमिलनाडु की सियासत में नई बहस छेड़ दी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।